درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. آج کے درس کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر 63 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. ان ایمان والوں کے دلوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرما دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے میرے پیغمبر دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ سب کچھ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا. قتال در قتال، قصاص در قصاص، دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، بغض، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے. آپ اندازہ کیجئے کہ عرب کی مشہور جنگ ہے جنگ بعاث. اس جنگ کا آغاز کبوتر کے انڈوں کو توڑنے سے ہوا. ایک صاحب نے درخت پر آشیانہ تھا کبوتر کا، اس پر پتھر مارا تو اس کے انڈے ٹوٹ گئے. تو جس کی زمین میں وہ درخت تھا وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ میری زمین میں جو درخت تھا اس پر جو کبوتر نے انڈے دیے تھے اس کو تم نے کیوں توڑا. چنانچہ جوش میں آ کر اس نے انڈے توڑنے والے کو قتل کر دیا. مقتول کے وارثوں کو پتہ چلا تو انہوں نے قاتل کے متعلقین میں سے یا خود قاتل کو قتل کر دیا. چنانچہ یہ جنگ جو کہ کبوتر کے انڈوں کے توڑنے سے شروع ہوئی تھی یہ 120 سال جاری رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور اسلام کے ظہور سے دلوں کی نفرتیں محبت میں بدل گئیں. قریشی اور اموی یہ آپس میں شیر و شکر بن گئے. اوس اور خزرج کے دل ایمان کی برکت سے صاف ہو گئے. چنانچہ اللہ پاک نے چوتھے پارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی اور پھر تم اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی. اے انصار کی جماعت کیا یہ حقیقت نہیں تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دے دی. وعالتا فاغناکم اللہ بی، تم فقیر اور کنگلے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا. وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی،
तुम जुदा जुदा थे, अलग अलग थे, आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। हदीस में आता है कुल्लमा क़ाल शैअन, जब भी कोई हुजूर बात फरमाते तो अंसार कहते अल्लाह व रसूलुहु अमन, अल्लाह और उसके रसूल के एहसानात हम पर बहुत ज्यादा है। जैसे हुजूर ने फरमाया क्या ऐसा नहीं तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरी वजह से हिदायत दे दी, तो वो कहते वाकई ऐसी था, अल्लाह और उसके रसूल का एहसान बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा नहीं तुम फकीर थे, अल्लाह ने मेरी वजह से गनी कर दिया, वो कहते या रसूल अल्लाह बिल्कुल सही है, हम फकीर थे, अल्लाह ने गनी कर दिया, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह और उसके रसूल का। और फिर जब हुजूर ने फरमाया क्या ये हकीकत नहीं तुम जुदा जुदा थे, अल्लाह ने मेरी वजह से मोहब्बत पैदा फरमा दी, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह और उसके रसूल का एहसान हम पर बहुत बड़ा है। तो हुजूर की सोहबत से मोहब्बत, ईमान की वजह से मोहब्बत, कलमे से मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो गई, और ये मोहब्बत सबसे बड़ी मोहब्बत है। ये रिश्ता ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है क़राबतुर रहम तुक़ता व मन्नतुन निअमा तुग़फ़र वलम युरा मिस्लु तक़ारिबिल क़ुलूब। फरमाते हैं कि खूनी रिश्ता टूट सकता है और मादी नेमत का इनकार किया जा सकता है, लेकिन ईमान की रस दिलों में जो मोहब्बत होती है उसकी कोई मिसाल नहीं, और उस जैसी मजबूत मोहब्बत कोई नहीं होती। ज़ाहिर जो मोहब्बत गरज पर मबनी होती है, मफाद पर मबनी होती है, वो टूटती भी रहती है, बिगड़ती भी रहती है, कमजोर भी होती रहती है। जितना ज्यादा मफाद हासिल हो उतनी ज्यादा मोहब्बत मजबूत होती है, और जब मफादात पर ज़रब पड़े तो मोहब्बत भी कमजोर हो जाती है। बड़े बड़े मोहब्बत के दावेदार वो भाग जाते हैं। कौन सी मोहब्बत? जो मोहब्बत गरज पर मबनी हो, मफाद पर मबनी हो। लेकिन जो बेगरज मोहब्बत है, ईमान की बुनियाद पर मोहब्बत, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत, ये बड़ी पायदार है। और याद रखें कि ये मोहब्बत एक अमल है, अमल बहुत बड़ा अमल, ऐसा अमल जिसमें कुछ लगता नहीं है, हत्ता के वक़्त भी नहीं लगता, इसमें न पैसा लगता है न वक़्त लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमल है। मोहब्बत एक अमल है, अमल। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नेक बंदों से जो मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, औलिया से मोहब्बत, अगर अल्लाह को इस मोहब्बत का वास्ता देकर सवाल किया जाए तो दुआ कबूल होती है। तो ये मोहब्बत अमल है, बहुत बड़ा अमल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, 7 खुश नसीबों को अल्लाह अपना खुसूसी साया अता फरमाएगा। उनमें से 2 खुश नसीब वो होंगे जो आपस में सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते थे। तो फरमाए कि ऐ मेरे नबी, मैंने आपके शागिर्दों के दिलों में, आपके सहाबा के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। अगर आप सारी दुनिया का सारा सरमाया, सारा सोना, सारी चांदी खर्च कर देते तो ये मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती थी। रुपए पैसे से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, बल्कि ये अल्लाह के फजल से मोहब्बत हुई। तो देखिए सहाबा किराम जो थे उन्होंने आपस में इख्तिलाफ भी किया, उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद मोहब्बत भी बाकी रही, अदब और एहतराम भी रहा। ये दोनों चीजें जमा हो सकती हैं। किसी से उसूली इख्तिलाफ भी हो और उसके साथ साथ
محبت بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ بعض چیزوں میں صحابہ نے حضور سے اختلاف کیا، حالانکہ صحابہ حضور سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا، حالانکہ وہ آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے۔ اندازہ کیجیے کہ جنگ کے موقع پر بھی ادب اور احترام کا رشتہ باقی رہا، محبت کا رشتہ باقی رہا۔ یہ عجیب بات ہے۔ جنگ جمل مشہور جنگ ہے، تفصیل کا موقع نہیں، بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوئی، بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ کے آغاز سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو آواز دی، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، ان کو آواز دی۔ حضرت زبیر آگے آئے اور دونوں نے آپس میں معانقہ کیا اور خوب روئے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، کس حد تک پہنچ گئے۔ اور پھر حضرت علی نے ان سے پوچھا، اے زبیر، تمہیں میرے مقابلے میں آنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تو حضرت زبیر نے فرمایا، عثمان کے خون نے، عثمان کے خون نے۔ وجہ تو یہ بنی تھی، حضرت عثمان کو قتل کیا گیا اور بہت سے صحابہ اکرام کا مطالبہ تھا ان کے خون کا قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی سمجھتے تھے کہ ابھی حالات موافق نہیں ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، اور وہ چاہتے تھے کہ ابھی قصاص لیا جائے۔ تو فرمایا، اے علی، مجھے خون عثمان نے تمہارے مقابلے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جب اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی تو آپ کے بعض ساتھیوں نے اصرار کیا کہ مخالف لشکر کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کو معاف کر دیا اور ان سے اپنی بیعت لے لی۔ بعض ساتھیوں نے اصرار کیا کہ مخالفین کو غلام اور لونڈی بنا لیا جائے۔ حضرت علی نے انکار کیا، نہیں، ان کو غلام اور لونڈی نہیں بنا سکتا، لیکن ان کا اصرار جاری رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اچھا، تم میں سے کون ہے جو حضرت عائشہ کو لونڈی بنانے کے لیے تیار ہے؟ تو وہ کہہ اٹھے، فوراً کہنے لگے، نستغفر اللہ، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم حضور کی زوجہ کو لونڈی بنائیں۔ تو جب انہوں نے کہا نستغفر اللہ تو حضرت علی نے فرمایا، وَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میں بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ ان کو، مسلمانوں کو جو کسی غلط فہمی کی بنا پر مقابلے میں آ گئے، ان کو غلام بنا لوں اور ان کو لونڈیاں بنا لوں، میں بھی استغفار کرتا ہوں۔ بتائیے رہا تھا کہ اختلاف کے باوجود محبت بھی، ادب اور احترام بھی۔ ایک بات بہت سے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اختلاف بھی ہونا چاہیے، اعتراف بھی ہونا چاہیے۔ یہ دو لفظوں میں نے اپنی پوری بات کو بند کر دیا، اختلاف بھی، اعتراف بھی۔ ہم کہتے ہیں جہاں اختلاف ہو وہاں بس انکار ہی انکار۔ جس سے اختلاف ہو جائے، ہم اول تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہودیوں اور عیسائیوں سے ملا دیں، دھکے دے دے کر اس کو اسلام سے نکال دیں، اس کو منافقوں کی صف میں شامل کر دیں۔ اختلاف ہو گیا، ہر بات کا انکار، اس کی ہر خدمت کا انکار، ہر قربانی کا انکار، علم کا انکار، عمل کا انکار، اس کی تبلیغ کا انکار، ہر خدمت کا انکار، انکار۔ اس لیے اختلاف ہو گیا۔ اور جس سے محبت ہو جائے تو اس کے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر پیش کریں، اس کے غلط کو بھی صحیح۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ اختلاف بھی ہو کسی سے، لیکن اعتراف بھی ہو۔ اگر اس کی خدمات ہیں، اس کی قربانیاں ہیں، تو اس کا اعتراف ہو۔ www.darsequran.com۔ بعض لوگ ہم جانتے ہیں
ان کی خدمات بے پناہ، دین کے لیے، علم کے لیے، قرآن کے لیے، مسلمانوں کے لیے بے پناہ خدمات، لیکن ان سے ہمیں اختلاف ہو جائے تو ہم ان کی ہر خدمت کا انکار کر دیتے اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ رویہ غلط ہے. پچھلے دنوں ایک مشہور ہمارے جو مبلغ قرآن تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. ان کی قرآن کے لیے خدمات ہیں. میں نے ضرب مومن میں کالم لکھا، بعض نے تو اس کو بہت سراہا. اس کالم میں اختلاف بھی کیا لیکن اعتراف بھی کیا، بعض باتوں سے اختلاف اور خدمات کا اعتراف. تو بعض نے تو سراہا، بہت اچھا لکھا آپ نے. بعض نے کہا کیا آپ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب سے متاثر ہیں؟ کیا آپ بھی ان کے پیروکار ہیں؟ تو میں یہی عرض کیا کہ بھائی اختلاف بھی ہونا چاہیے، اعتراف بھی ہونا چاہیے. اختلاف کسی بات سے ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں یا اپنے سینے کو اس کے بغض اور کینے کے لیے بھر لیں، اپنی آخرت کو تباہ کریں. کئی حضرات ہیں تبلیغی جماعت سے اختلاف کرتے ہیں، ہمیں بھی بعض باتوں میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں. تبلیغ والوں کو ہم سے اختلاف ہے، کوئی بات نہیں. اب بعض لوگوں کو تبلیغی جماعت سے اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہاں تک میں نے پڑھا لکھی ہوئی تحریریں، چھپی ہوئی کتابیں کہ معاذ اللہ یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اللہ اکبر. وہ مارے پھر رہے پوری دنیا میں، کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے کھانا نہیں کھاتے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، الیکشن وہ نہیں لڑتے، کرسی آپ سے وہ نہیں مانگتے، اقتدار وہ نہیں مانگتے، مارے پھرے پوری دنیا میں، اپنے بچوں سے جدا رہ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، تاکہ دنیا میں مسلمان بن جائے، کافر مسلمان بن جائے، یہ جذبہ لے کر، اور ہم کہیں کہ یہ معاذ اللہ کافروں کے ایجنٹ ہے، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے. اللہ اکبر. امریکہ سے پیسہ ملتا ہے ان کو، یعنی ہر بات میں ہم کہتے ہیں امریکہ سے پیسہ ملتا ہے. تو یہ بدترین قسم کا تعصب ہے، بدترین قسم کی جہالت ہے، بدترین قسم کا بغض ہے. اور جس کے دل میں بغض ہو، جب تک بغض سے پاک نہیں ہو جائے گا جنت میں نہیں جائے گا. مشہور واقعہ ایک صحابی، ایک گمنام صحابی، ان کے بارے میں حضور نے فرما دیا، سامنے سے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ بھی جا رہے تھے سامنے، یہ جنتی ہے. حدیثوں میں نام بھی نہیں آتا اس کا، گمنام آدمی. حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. غالباً ہے کہ ابن عمر رضی اللہ یا ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور اسے فرما رہے یہ جنتی ہے. کسی بہانے سے ان کے گھر میں رات گزاری تو دیکھا کہ رات کو انہوں نے کوئی عبادت بھی نہیں کی، فرض پڑھ کر سو گئے اور فجر تک سوتے ہی رہے، صبح روزہ بھی نہیں رکھا. ان کا خیال یہ تھا ساری رات عبادت کرتے ہوں گے اور ہر روز روزے رکھتے ہوں گے. بڑا تعجب، رات کو جاگے بھی نہیں اور صبح روزہ بھی نہیں رکھا، اور حضور فرمائے جنتی ہے. 3 دن تک ان کے ہاں رہے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جسے ریاضت کہہ سکیں، زائد عبادت کہہ سکیں. پھر بالآخر تنگ آ کر ان سے پوچھا، حضرت حضور نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے، لیکن میں نے تو کوئی ایسی زائد عبادت کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی میں کچھ اور تو نہیں جانتا کہ میں کیا عبادت کرتا ہوں، جس طرح سے حضور نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے، لیکن بس ایک عمل ہے میرے اندر، وہ یہ کہ رات کو جب سوتا ہوں تو میرے سینے میں کسی مسلمان کے لیے ذرا برابر بھی بغض نہیں ہوتا، سینے کو پاک کر کے سوتا ہوں، کسی نے زیادتی کی ہو تو معاف کر کے سوتا ہوں. تو بھائیو یہ بڑی زیادتی ہے، افراط و تفریط، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں ان کو اختلاف ہو جائے. ایک زمانے میں، اب تو خیر کچھ کم ہو گیا، ایک زمانے میں یہ رہا
اب کیا نام لیا جائے؟ ایک زمانے میں یہ بات رہی کہ بھئی اگر وہابی تمہاری مسجد میں آ جائے تو جب تک مسجد کو دھو گے نہیں تو مسجد پاک نہیں ہوگی اور مسجد میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، وہابی مسجد میں آ گیا تھا، لہذا اب مسجد کو دھونا ضروری ہے۔ تو یہ انتہا پسندی ہے، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا۔ اب یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرما دی۔ اگر اے میرے پیغمبر آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے کہ ان کے دلوں کے درمیان آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور ان ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کو کافی سمجھے۔ اللہ کافی، اللہ کافی، جو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کافی، اللہ کافی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہی کو کافی سمجھے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ غزوہ حمراء الاسد، یہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا، مسلمان شدید زخمی تھے اور 70 تو شہید بھی ہو چکے تھے۔ قریش کا لشکر بھاگ گیا اور بھاگ کر پھر ان کو خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع تھا، مسلمانوں کو آج ختم ہی کر دیتے، ہم تو ادھوری جنگ چھوڑ کر آ گئے۔ تو وہاں سے ابو سفیان نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کو جا کر کہو کہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ آج تو 70 شہید ہوئے، بہت سے زخمی پڑے ہوئے ہیں، خود حضور بھی زخمی ہیں، تو جب مسلمان سنیں گے ابو سفیان آ رہا ہے تو بھاگ جائیں گے۔ ایسی اپنا روب جمانے کے لیے افواہ پھیلا دی، جاؤ مسلمانوں سے کہہ دو ابو سفیان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ذکر فرمایا 4 پارے میں، فرمایا کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ابو سفیان دوبارہ آ رہا ہے تو اس افواہ کو سن کر فزادہم اللہ ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے تو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، حضور کی مخالفت کی تھی، حضور نے فرمایا تھا نا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور چھوڑ دیا تھا، تو کہنے لگے پہلے تو تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، اب نہیں کریں گے، اب آئے تو صحیح ابو سفیان، ساری کسر نکالیں گے۔ ایمان میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ کہا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ فرشتہ آیا اور عرض کیا اے ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو مومن کی شان یہ کہ اللہ کو کافی سمجھے، جائز حد تک ظاہری اسباب اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ کو کافی سمجھے، اسباب کو کافی نہ سمجھے اور انسانوں پر بھروسہ نہ کرے۔ بھائی ہم یہ جو کہتے ہیں کہ انسانوں پر بھروسہ نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کو چور سمجھو، یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ انسانوں سے میرے مسائل حل ہو جائیں گے، انسان مجھے پال لیں گے، انسان مجھے بچا لیں گے، انسان مجھے کامیابی دے دیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ انسانوں سے کیا، یہ تو ایسا ہی ہے، ایک فقیر دوسرے فقیر سے امید رکھتا ہے، وہ بھی فقیر ہم بھی فقیر، کون ہے جو فقیر نہیں ہے؟ ساری فقیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
اے انسانوں، سارے انسانوں، اے کالو، اے گورو، اے عربیوں، اے اجمیوں، اے بادشاہوں، اے وزیروں، اے کاشتکاروں، اے تاجروں، سب سن لو، تم سب فقیر ہو۔ اللہ کہتا ہے تم سب فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، غنی صرف اللہ ہے، غنی صرف اللہ، اور کوئی غنی نہیں۔ تو اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پر بھروسہ، اللہ کو کافی سمجھے، میرا اللہ کافی، میرا اللہ کافی۔ تو یہ ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اور کبھی ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے، اور کبھی بے وفائی نہیں کرتا، اور اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، باقی سارے بے وفا ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ جانتے ہیں بات کر رہی ہے جہاد و قتال کی، غزوہ بدر کی۔ سورہ انفال میں یہی مضمون ہے، غالب مضمون، تو اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دیجیے، جنگ کی ترغیب دیجیے۔ توجہ سے بات کو سننا چاہیے، تب بات سمجھ آئے گی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قتال کیا ہے؟ جنگ، تلوار سے جنگ، تیر سے جنگ، نیزے سے جنگ، ٹینک سے جنگ، توپ سے جنگ، اور بموں سے جنگ۔ یہ جنگ جہاد کا ایک شعبہ تو ہے، لیکن پورا جہاد نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جہاد کا مطلب صرف جنگ اور قتال۔ ہاں جہاد، یہ قتال جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ یوں کہوں تو شاید بات جلدی سمجھ آ جائے کہ قتال لڑنا، جنگ کرنا، یہ جہاد کی آخری سیڑھی ہے، پہلی نہیں ہے۔ بڑا افراط و تفریط ہے اس حوالے سے بھی۔ اور یاد رکھیں کہ آج امت مسلمہ کو جن چیزوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ان میں سے ایک چیز افراط و تفریط بھی ہے۔ کوئی بہت اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بہت نیچے چلا جاتا ہے، کوئی اس حد پر ہے، کوئی اس حد پر ہے۔ حالانکہ نبی کا راستہ، اسلام کا راستہ، وہ اعتدال کا راستہ ہے۔ اعتدال، میاں روی۔ بعض لوگ تو ایسے کہ انہوں نے قتال کا انکار ہی کر دیا، انہوں نے کہا کہ لڑنا تو ہے ہی نہیں، جنگ کا انکار ہی کر دیا۔ بعض لوگ ایسے انہوں نے کہا کہ جہاد کا مطلب ہی جنگ ہے، بس اس کے علاوہ کسی چیز کو جہاد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں دو انتہاؤں پر ہیں، ایک اس انتہا پر، ایک اس انتہا پر۔ ایک نے قتال کا بالکل انکار کر دیا، اور دوسرے نے کہا کہ جب تک قتال نہ ہو تو جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ جہاد کا مقصد یہ ہے، جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرو۔ جو کچھ اللہ نے دیا، اللہ نے علم دیا تو علم کو استعمال کرو، قلم دیا قلم کو استعمال کرو، مال دیا مال کو استعمال کرو، زبان دی ہے زبان کو استعمال کرو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ دشمن ایمان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے خطرہ بن جائے اور لڑنے کے بغیر چارہ نہ رہے، تو پھر لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، جہاد کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دیجیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 ہوں گے، 20 ثابت قدم رہنے والے، تو فرمایا کہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یہ بظاہر تو خبر ہے، لیکن حقیقت میں حکم ہے
پہلے حکم یہ تھا کہ اگر مسلمان 10 ہوں اور مقابلے میں کافر 100 ہوں تو حکم یہ تھا کہ 10 جاؤ، میدان نہ چھوڑو۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ گویا کہ 100 کے لیے حکم تھا کہ 1000 کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، میدان چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ کیوں غالب آئیں گے 100 1000 پر؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے جو بصیرت سے محروم ہے، جو دانائی سے محروم ہے، اور جو بصیرت سے محروم ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ بھئی یہ جنگ کا بصیرت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کہہ رہے کافر بصیرت سے محروم ہے اس لیے ناکام ہوں گے۔ جنگ کا بصیرت سے دانائی سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ جو صاحب بصیرت ہوگا وہ جنگ کی حکمت بھی جانتا ہوگا اور وسائل اور مقاصد سے بھی باخبر ہوگا، تو اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جو بے بصیرت ہے، بے بصیرت، نہ اسے جنگ کی حکمت کا پتہ، نہ مقاصد کا پتہ، نہ وسائل کا پتہ، تو وہ ناکام ہوگا۔ مسلمان اور کافر کے قتال کے درمیان 3 فرق ہے۔ پہلا فرق ہدف کے اعتبار سے ہے۔ کافر کا ہدف زن، زر، زمین، یہ کافر کا ہدف ہے۔ عورت کو ہدف بنا لیا، زمین کے ٹکڑے کو ہدف بنا لیا، پیسے کو ہدف بنا لیا، اقتدار کو ہدف بنا لیا۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جس جنگ میں یہ مقاصد ہوں وہ جنگ تو ہے، جہاد نہیں ہے۔ جہاد صرف وہ ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، جو دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ تو پہلا فرق مومن کی جنگ اور کافر کی جنگ میں وہ ہدف کے اعتبار سے ہے۔ کافر کا ہدف اور مومن کا ہدف اور۔ دوسرا فرق وسائل کے اعتبار سے ہے۔ کافر کا سارا اعتماد وسائل پر ہے، لیکن مسلمان کا اصل اعتماد وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ وسائل مسلمان بھی اختیار کرتا ہے، اسلحہ مسلمان بھی مہیا کرتا ہے، کافر بھی مہیا کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ کہ کافر کا سارا بھروسہ ظاہری وسائل و اسباب پر، لیکن مسلمان کا اصل بھروسہ وہ اللہ پاک کی ذات پر ہے، وسائل پر نہیں۔ تیسرا فرق مسلمان اور کافر کے درمیان وہ جذبات کے اعتبار سے ہے۔ مسلمان کے دل میں ایمانی جذبہ، ایمانی قوت، جبکہ کافر اس جذبے سے محروم ہے، وہ نور بصیرت سے محروم ہے۔ تو فرمایا کہ کافر شکست کھائیں گے اس لیے کہ وہ بصیرت سے محروم ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں نے تخفیف پیدا کر دی، میں نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، کمزوری آ گئی۔ وہ جوش جذبہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ یاد رکھیے، جوش جذبہ اور قوت ایمانیہ کے لاکھوں مراتب ہیں، لاکھوں مدارج ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ابتدا میں تمہارے اندر جوش جذبہ اور قوت تھی وہ اب نہیں رہی، لہٰذا میں نے تخفیف پیدا کر دی۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بہت تھوڑا سا وقت تھا، بہت تھوڑا سا وقفہ، اور اللہ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں اب تمہارے اندر ذوف آ گیا۔ کتنا فاصلہ ہوگا؟ چند مہینے کا فاصلہ، چند سالوں کا، 2 4 سال 6 سال کا فاصلہ، اور اب تو 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال کا فاصلہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو ابتدائی لوگ تھے، ابتدائی زمانے کے مسلمان، ان کے اندر جو جوش جذبہ تھا وہ 4 6 10 سال بعد آنے والے مسلمانوں میں نہیں رہا، وہ جوش جذبہ نہیں رہا، کچھ ذوف آ گیا،
تو جب 10 سال میں کچھ کمی آ گئی تو 1400 سال میں پتہ نہیں کتنی کمی آ گئی ہو. فرمایا کہ میں نے تخفیف کر دی ہے. اب تخفیف کر دی. اب کیا حکم ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اے مسلمانوں اگر تم میں سے 100 ہوں ثابت قدمی والے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ یغلبوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں گے. لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی توفیق سے. اب تخفیف پیدا کر دی. پہلے یہ حکم تھا کہ 100 کے مقابلے میں اگر 10 ہوں تو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں. حکم یہ تھا ڈٹ جاؤ، 100 کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، جانے دے دو مگر بھاگو نہیں. اب اللہ نے تخفیف فرما دی. فرمایا کہ اگر مسلمان 1 ہے اور کافر 2 ہیں تو مسلمان کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے ڈٹ جائے. اگر زیادہ ہوں تو پھر اس کو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے. 2 لفظ ہیں آپ نے سنے ہوں گے، عزیمت اور رخصت. اگر 1 کے مقابلے میں 3 کافر ہیں تو میدان چھوڑنے کی رخصت ہے، اور اگر کوئی عزیمت پر عمل کرے 3 کے مقابلے میں بھی بھاگتا نہیں اور لڑتے لڑتے جان دے دیتا ہے تو شہید ہوگا، اعلیٰ درجات سے نوازا جائے گا. تو رخصت تو ہے میدان چھوڑنے کی، لیکن عزیمت یہ ہے کہ ڈٹ جائے. بسا اوقات صحابہ اکرام نے عزیمت پر عمل کیا. جنگ موتا میں جو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑی گئی. اللہ اکبر. حضور نے امیر کو مقرر کیا تھا زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ساتھ یہ فرما دیا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو میرے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب وہ قیادت سنبھال لیں. اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ وہ قیادت سنبھال لیں. اب صورت یہ تھی کہ مسلمان 3000 اور دشمن کی تعداد 2 لاکھ، گویا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 66 کافر تھے. اب اجازت تو ہے، رخصت تو ہے کہ میدان چھوڑ جاؤ، اس لیے کہ اگر 1 اور 2 کا مقابلہ ہوتا تو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن یہاں تو ہے 1 کا 66 سے مقابلہ، تو بھاگنے کی اجازت ہے. چنانچہ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اللہ نے بھی ہمیں رخصت دی ہے کہ تم میدان سے جا سکتے ہو. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے چند جملے کہے اور ایک روح پھونک دی، ایک جوش بھر دیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا قوم واللہ ان التی تکرہون ملتی خرجتم تطلبون الشہادہ. اے میری قوم، عجیب بات ہے، جس چیز کی طلب میں تم نکلے ہو آج اسی چیز سے بچنا چاہتے ہو. ارے تم تو نکلے ہو شہادت کی طلب میں، اور آج شہادت کا موقع ہے تو میدان چھوڑ جانا چاہتے ہو. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اکرمنا اللہ به. میری قوم، آج تک ہم نے دشمن کے ساتھ مقابلہ نہ تعداد کی بنا پر کیا ہے، نہ قوت کی بنا پر کیا ہے، نہ کثرت کی بنا پر کیا ہے. ہم نے تو آج تک دشمن کا مقابلہ اس دین کی وجہ سے کیا ہے جس طرح سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. انطلقوا، چلو آگے بڑھو. فإنما هي إحدى الحسنيين، فرما آگے بڑھو، 2 چیزوں میں سے ایک تمہیں مل کر رہے گی، اما ظہور و اما شہادہ. یا تو اللہ دشمن پر غلبہ عطا فرمائیں گے یا اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائیں گے. فقال الناس قد واللہ صدق ابن رواحہ. سارے صحابہ نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ بن رواحہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم تو شہادت کی طلب میں نکلے ہیں اور ہم نے آج تک
دشمن سے جنگ قوت و طاقت اور کثرت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ ہم نے تو دین کی بنیاد پر جنگ کی ہے، وہ دین جس طرح سے اللہ نے ہمیں عزت عطا کی۔ تو بتائیے رہا تھا کہ اجازت تو ہے، رخصت ہے کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہو، میدان سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہو، لیکن ڈٹ جائیں تو یہ عظیمت ہے۔ فرمایا کہ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدمی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اہم سوال ہے جو اٹھایا گیا، اللہ فرما رہے کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو مسلمان ڈٹ جائے، میدان نہ چھوڑے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف تعداد کے لحاظ سے کافروں اور مومنوں کے تناسب کو دیکھنا کافی ہے؟ میرے سوال کو سمجھیے گا، کیا صرف تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں اور کافروں کے تناسب کو دیکھنا کافی ہے، یا اسلحے کو بھی دیکھنا ضروری ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس زمینی، فضائی اور بحری طاقت ہو یا مہلک ہتھیار ہو تو ایسے 50 افراد لاکھوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ ذرا جو دشمن جدید ترین اسلحے سے لیس ہے، اس کے پاس جدید فضائیہ بھی ہے، جدید ٹینک بھی ہے اور جدید گولہ بارود بھی ہے، تو ایسے 50 افراد لاکھوں کی بستی کو بھی نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے پاس نہ جہاز ہے، نہ توپ، نہ ٹینک، نہ اسلحہ، پتیائی نہیں کی، ہمارے پاس ڈنڈے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تو کیا ہم پر لازم ہوگا کہ کیونکہ دشمن 200 ہیں تو تم اس کا مقابلہ کرو اگرچہ تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ تو کئی حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ آج کے لحاظ سے صرف افرادی قوت کو ہی دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر دشمن کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے اور ہم اس سے محروم ہیں تو پھر ہمارے لیے رخصت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے دشمن کا مقابلہ نہ کریں جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے ہم سے اتنا آگے ہو کہ 1 اور 100 کا فرق بھی کم پڑ جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہو۔ اب ہمارے پاس 1 جہاز ہے اور دشمن کے پاس 100 جہاز ہے یا 1000 جہاز ہے، تو اس فرق کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ صرف جذباتی باتیں کافی نہیں ہے۔ بہت سے جو جذباتی خطیب ہوتے ہیں وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ بعض اوقات میں قلیل کو کثیر پر غلبہ عطا کر دیتا ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ www.dasquran.com۔ بارہا ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، تو کہتے ہیں ہم بھی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ مانتے ہیں، مان لیا ایسا ہوتا رہا، ایسا ہوا، لیکن وہاں پر یہ تھا کہ دونوں طرف ایک جیسا اسلحہ تھا، ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر، ادھر بھی خنجر ادھر بھی خنجر۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف تو تلواریں ہوں اور دوسری طرف ہوائی جہاز ہوں اور اللہ کہے کہ تم لڑ جاؤ، اپنی تلواروں سے ان کے ہوائی جہازوں کو گراؤ، یا یہ کہ غلیل میں پتھر ڈال کر دم کر کے ان کے جہاز کی طرف پھینک دو تو میں جہاز ہی نیچے گرا دوں گا۔ اللہ نے وسائل کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس تناسب کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے جدید ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنا ہوگی، جدید اسلحہ بھی حاصل کرنا ہوگا، کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔
آپ سن چکے پچھلے درس میں، یہ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن کے مقابلے میں جو بھی قوت فراہم کر سکتے ہو وہ کرو، جو تیاری کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس زمانے میں حکم یہ تھا جو تلواریں بنا سکتے ہو وہ بناؤ، جو خنجر بنا سکتے ہو وہ بناؤ۔ آج کے زمانے میں حکم یہ ان کے مقابلے میں تم جو بھی جدید اسلحہ تیار کر سکتے ہو وہ کرو۔ تو خالی خولی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس تھوڑی ہی صحیح لیکن زمانے کے ہتھیار تو تھے اور ایمان بھی تھا، دو چیزیں تھیں، اصل چیز تو ایمان تھا اور پھر کچھ نہ کچھ ہتھیار بھی تھے، افراد بھی۔ اب ہمارا حال یہ کہ زمانے کے مطابق ہتھیار بھی نہیں ہے اور پھر ایمان بھی وہ نہیں ہے، اور چلے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اور خیال یہ ہے کہ ہم پر بھی ایسے ہی فرشتے اتریں گے جیسے بدر والوں پر فرشتے اترے تھے۔ تو دونوں چیزوں سے محروم، ظاہری وسائل سے بھی محروم اور اندر کے ایمان سے بھی محروم، اور چاہتے ہیں کہ ایسی باتوں سے، تقریروں سے، نعروں سے، نظموں سے ہم دشمن کا مقابلہ کر لیں۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جسیلی تقریریں کر کے محض بچوں کو بے وقوف نہ بنایا جائے، ان کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، حقائق پر نظر رکھی جائے۔ قرآن میں اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اب تخفیف کر دی اور جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف آ گیا۔ اگر تم میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ دشمن پر غلبے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، کچھ اور اوصاف کی بھی ضرورت ہے، جن میں سے اہم وصف صبر ہے، ثابت قدمی۔ اللہ ہمیں ان اوصاف سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمیں جذبہ جہاد وہ عطا فرمائے، اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل و اسباب استعمال کرنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم اعلان ہے کہ ہم نے اس مسجد میں پہلے ایک کورس کیا تھا، درس قرآن کیوں اور کیسے، علماء کے لیے، خطباء کے لیے اور طلباء کے لیے۔ یہ کورس دوبارہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور پہلی نشست ہوگی آنے والی جمعرات کو، یعنی 23 مئی کو مغرب سے عشاء تک۔ اس میں طلباء اور خطباء اور ائمہ حضرات کو ترغیب بھی دی جائے گی کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں درس قرآن شروع کریں، اور ان کو اس کی اہمیت بتائی جائے گی، درس کی تیاری کا طریقہ بتایا جائے گا، اس کے آداب بتائے جائیں گے، فہم قرآن کی اہمیت بتائی جائے گی۔ تو جو طلباء اور علماء اس وقت مجمع میں موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دوسروں تک ہماری اس بات کو پہنچا دے۔ پروگرام یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر شہر میں، پورے ملک میں اور ساری دنیا میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ ہماری ناقص کی خدمات اس سلسلے میں قبول فرمانے۔ ہمارے بھائی یعقوب صاحب ہیں، بہت پرانے درس کے ساتھی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ان کی اہلیہ کی طبیعت کافی خراب ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی بڑی سادگی ہے، بڑی سادگی، اللہ رحم فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت السلام علیکم، برائے مہربانی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کامیابی کے لیے بھی دعا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی ٹیم ناچ گانے کے مقابلے میں گئی ہوئی ہو اور کوئی پرچی آ جائے کہ حضرت دعا کر دیجیے اللہ ہماری کنجریوں کو فتح عطا فرما دے۔ تو بھائی یہ چیزیں کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال، یہ اس میں کامیابی اور ناکامی، اس کا کفر اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا کفر اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو محنت کرے گا
جس کے اندر صلاحیت ہو جائے گی، صلاحیت ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اب ٹینس کا کھیل ہوتا ہے، اس میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی حصہ لیتی ہیں، اب وہ ننگے ہو کر کھیلا جاتا ہے، وہ بھی کھیل نیکر پہن کر ننگے ہو کر کھیلا جاتا ہے، تو کل کو اس کے لیے دعا کر دے۔ ہماری ایک بہن اور بیٹی گئی ہوئی ہے مقابلے کے لیے، ٹینس کے مقابلے کے لیے، دعا کر دیجیے اللہ پاک اس کو ہندوؤں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائے۔ تو ایک ڈھکوسلا ہندوؤں سے مقابلہ ہے اور کافروں سے مقابلہ ہے، اس کا کفر اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک کھیل ہے، کھیل جس کے اندر صلاحیت ہوگی، اور جو جوے سے اور قوم فروشی سے بچ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بس اصل تو دعا کیجیے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو ایمان کے میدان میں غلبہ عطا فرمائے اور پوری دنیا میں اللہ پاک ایمان کی ہوا چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بھائی یعقوب صاحب کی اہلیہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو شفا عطا فرما۔ جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جو جیلوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اپنی درخواست پہنچا بھی نہیں سکتے، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب بیمار ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں اور ان سے کہیں زیادہ روحانی بیماریاں ہیں۔ اے اللہ تو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بیمار ہیں، مولا بیماروں پر ترس کھایا جاتا ہے، یا رب ہم پر ترس فرما، ہم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ شفا عطا فرما۔ یا رب ہم سب فقیر ہیں، غنی صرف تو ہے، یا غنی ہم فقیروں کو غنا عطا فرما، استغنا عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ ہمارے نمازی اور بڑے نیک انسان ڈاکٹر فاروق مصطفیٰ صاحب وہ بھی بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو شفا عطا فرما۔ یا رب عافیت والا معاملہ فرما، میرے رب عافیت والا معاملہ فرما۔ ہم سب کی حفاظت فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، چوروں ڈاکوؤں کے شر سے، کفار کے شر سے، یا رب ہماری حفاظت فرما، میرے اللہ حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی، مال جان کی، کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا رب جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا رب اس درس کو، اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ جو ساتھی اس کی قبولیت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا رب قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرما، ہمارے خاندانوں میں محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں یا اللہ ان میں محبتیں پیدا فرما،
اولاد اور والدین کے درمیان محبتیں پیدا فرما، بھائی بہنوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما، ہمارے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک فرما، مولا پاک فرما، پاک فرما میرے اللہ، پاک فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com